السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ عقیدہ واسطیہ کی شرح میں 2 ہفتوں سے تقدیر کے مسائل پر آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں تقدیر کے جو 4 درجات اور مراتب ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ تقدیر کا سب سے پہلا درجہ مرتبہ علم ہے اور دوسرا درجہ کتابت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق ہر مخلوق کی قسمت کو اور اس کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا درجہ ہے مشیت، کہ دنیا اور اس کائنات میں جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہوتی ہے۔ اب جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین کی شرعی مشیت نہیں ہوتی، کیونکہ مشیت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ مشیت ہے جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اللہ کو پسند ہے، جیسے اللہ رب العالمین اس بات سے پسند ہے کہ دنیا میں لوگ ایمان والے ہوں، اللہ کی عبادت کریں، اور اس طریقے سے دنیا کے اندر علم ہو، محبت ہو آپس میں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی بھی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری جو مشیت ہے، مشیت کونیہ۔ کونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند تو نہیں کرتا ہے، لیکن وہ چیزیں واقع ہوتی ہیں اور ضرور ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر مصلحتیں ہوتی ہیں، عبرتیں اور نصیحتیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ چیزیں واقع ہوتی ہیں، اگرچہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ جیسے کفر ہے، اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو کافر لوگ، منافق لوگ پسند نہیں ہیں، لیکن دنیا کے اندر کافر اور منافق پائے جاتے رہیں اور پائے جاتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ شرعی مشیت نہیں ہے، لیکن حکمت کے تحت عبرت اور نصیحت کے لیے یہ چیزیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر کفر نہ ہو تو ایمان کی قدر و منزلت نہیں باقی رہے گی، امر بالمعروف اور نہی المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا جائے گا۔ اگر دنیا کے اندر فقر و فاقہ نہ ہو، مرض اور بیماری نہ ہو، تو سب اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے۔ اللہ عبرت و نصیحت کے طور پر ساری چیزیں کرتا ہے۔ تو اس کو مشیت کونیہ، دنیا کا نظام چلانے کے لیے، کائنات کا نظام چلانے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن دنیا کا نظام چلانے کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں انسان ناپسند کرتا، لیکن ان کو کرتا ہے۔ آپ بیمار ہو گئے، مان لیجئے کینسر آپ کے جسم کے کسی حصے میں ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو یہ حصہ کاٹنا پڑے گا، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس حصے کو کٹواتا ہے، کیونکہ ضروری ہے آپ کی بقا کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، زہر پھیل رہا آپ کے جسم میں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کو، پاؤں کو کاٹنا پڑے گا، ورنہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے اور آپ مر سکتے ہیں۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو کٹوا لیتا ہے جینے کے لیے۔ اسی طریقے سے دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ دنیا میں فرق ہے، اگر سب مالدار ہو جائیں گے تو مالداروں کا کہ گھر یا ان کا کام کون کرے گا؟ دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرق رکھا ہے دنیا کے اندر۔ امیر ہیں، غریب ہیں، صحت مند ہیں، مریض ہیں، اپاہج ہیں، تندرست لوگ موجود ہیں، بیماری والے ہیں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو چاہتا نہیں ہے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن حکمت کے تحت
دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں واقع ہوتی ہیں، کیونکہ اگر یہ چیز نہ ہو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو چاہتا نہیں ہے شرعی طور پر، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ اچھی چیزوں کو سے محبت کرتا ہے، اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، متقین سے محبت رکھتا ہے، لیکن کفر سے، کافرین سے، نفاق سے، منافقین سے، ظلم سے، ظالمین سے اور گنہگاروں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ دنیا میں ہوتا ہے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے ناگزیر ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ اگر نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، تو کونی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں، لیکن حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو واقع کرتا ہے۔ ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ کی مشیت کے بغیر بھی دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ عجز ہے، یہ توہین اور تنقیص اللہ رب العالمین کی کہ اللہ نہیں چاہتا پھر بھی ہو جاتی چیز۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کائنات کے لحاظ سے دنیا کا نظام چلانے کے لیے، لیکن شرعاً اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا، ان کو نہیں چاہتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو عضو کاٹنا، حصہ کاٹنا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اس کو کٹوا لیتا ہے۔ یا انسان دوا پیتا، دوا بہت کڑوی ہوتی ہے لیکن انسان پیتا نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اس کو پیتا ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ آپ کا بوس ہے، آپ کا کوئی بڑا ذمہ دار ہے، آپ اس کے اخلاق کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ وہاں نوکری کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کو سلام کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، حالانکہ آپ نہیں چاہتے ہیں اس سے بات چیت کرنا، اس کی بدخلقی کی بنیاد پر یا اس کے ظلم کی وجہ سے، لیکن آپ سے بڑا ہے، آپ کا سربراہ ہے، آپ سے اونچے منصب اور پوسٹ پر ہے وہ، آپ کی مجبوری ہے کہ آپ اس کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اسے کھلکھلاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور اس کے سامنے ساری چیزیں نہیں ظاہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، یا اس طریقے سے آپ کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان بہت ساری چیزیں کرتا ہے۔ اللہ کے لیے اونچی مثال ہے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کو مشیت کونیہ کہا جاتا ہے، کائنات چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو چاہتا ہے، لیکن شرعاً اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تین چیزیں ہوگی، چوتھی چیز کیا؟ خلق، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں سب اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے۔ واللہ خلقکم ما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو ہر چیز، انسان چونکہ مخلوق ہے، لہذا مخلوق سے سرزد ہونے والی تمام چیزیں بھی مخلوق ہوتی ہیں۔ ہمارا بولنا، ہمارا عبادت کرنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا بات چیت کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، اللہ ان کو پیدا کیا ہے۔ جیسے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ایسے اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اللہ ہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو تقدیر کے اندر شامل ہیں۔ اس تقدیر کے میدان میں یا تقدیر کے باب میں دو لوگ گمراہ ہو گئے۔ ایک تو ہے قدریہ۔ قدریہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، کہا تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان خود اپنے اعمال کا خالق ہے، انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ ان کو قدریہ کہا جاتا ہے، تقدیر کا انکار کرنے والے۔ یہ گمراہی اور کفر ہے، تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی تقدیر کا انکار کرتا ہے تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ، نہ اس کا حج، نہ اس کی زکوٰۃ، کوئی عبادت اللہ تعالیٰ اس کی قبول نہیں کرے گا تقدیر کا انکار کرنے والے کی، کیونکہ ایمان کے ارکان میں سے ہے یہ۔ اور پھر اللہ کی توہین اور تنقیص ہے تقدیر کا انکار کرنا۔ قرآن کا بھی انکار ہے، ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن کا انکار ہے، نبی کی حدیثوں کا انکار ہے، ساتھ ہی ساتھ اس میں اللہ رب العالمین کی تنقیص ہے کہ اللہ رب العالمین کے نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ جو اس کی مخلوق ہے بہت ساری چیزیں کر لیتا ہے۔ وہی گویا کہ خالق ہے اپنے اعمال کا۔ گویا کہ دو خالق ہو گئے، ایک تو اللہ تعالیٰ خالق انسانوں کا، اور انسان جو اپنے اعمال کرتا ہے ان اعمال کا خالق اللہ نہیں ہے، بندہ خالق ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو مجوس کہا جاتا ہے۔ جو مجوسی ہوتے ہیں آتش پرست، ان کے ہاں دو خالق، دو معبود کا تصور ہے۔
نور کا خالق الگ ہے، ظلمت اور تاریکی کا خالق ان کے یہاں الگ ہے، خیر کا خالق الگ ہے، شر کا خالق ان کے یہاں الگ ہے، بھلائی اور دنیا کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں ان کا خالق الگ ہے، اور جو چیزیں دنیا کے اندر برائیاں ہوتی ہیں ان کا خالق الگ ہے۔ یہ مجوس جو آتش پرست ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، اسی لیے جو تقدیر کا انکار کرنے والا ہے اس کو مجوس کہا گیا حدیثوں کے اندر، اس امت کی وہ مجوس ہیں۔ جیسے مجوس دو خالق کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایسے یہ لوگ بھی گویا کہ دو خالق کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایک اللہ خالق ہے انسانوں کا، اور انسان خود خالق ہے اپنے اعمال کا، تو دو خالق ہو گئے گویا کہ۔ تو یہ کفر اور شرک ہے یہ ایسا عقیدہ رکھنا۔ تو یہ ایک ہے قدریہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، کہا تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان خود اپنے اعمال کا خالق ہے۔ دوسرے ان کے برعکس ہیں، ان کے اپوزٹ، اور وہ ہیں جبریہ۔ جبریہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، انسان کے پاس نہ ارادہ ہے نہ اس کے پاس مشیت ہے، انسان ایک پر کے طریقے سے ہے، ایک پر کے طریقے سے جو آندھی اور طوفان میں ہوائیں جہاں چاہتی اس پر کو لے کر کے جاتی ہیں، وہی مثال انسان کی بھی، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں، انسان مجبور محض ہے۔ یہ تقدیر کے ثابت کرنے میں انہوں نے اس قدر غلو کیا۔ یہ دریا کے دو ایسے پارٹ ہیں جو کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا یہ ہے تقدیر کا انکار، اور دوسری انتہا یہ کہ انسان کو مجبور مان لینا کہ انسان مجبور ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ اگر انسان نماز پڑھتا نماز پڑھنے پر مجبور ہے، ایک انسان زنا کرتا زنا کرنے پر مجبور ہے وہ، ایک انسان چوری اور ڈکیتی کرتا اس پر مجبور ہے وہ، ایک انسان سچ بولتا ہے سچ بولنے پر مجبور ہے وہ۔ ایسے لوگوں کو جبریہ کہا جاتا ہے، یہ ان سے بھی برے لوگ ہیں سمجھ لیجئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کا تمام چیزوں کا گویا کہ انکار کر دیا اور انسان کو مجبور محض بنا دیا کہ انسان مجبور ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ظلم اور انتہا ہے یہ بدعقیدگی کی۔ اللہ رب العالمین انسان کو مجبور بنا کر کے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی، سوچنے اور سمجھنے کے معیار اور مادہ رکھا اس کے اندر اللہ رب العالمین نے۔ اللہ نے اس کے سامنے دونوں راستوں کو بتا دیا ہے، ایک ہدایت کا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ ہے۔ اب انسان کو اختیار کرنا ہے کہ اس میں سے کون سے راستے کو آپ کو اختیار کرنا ہے، ہدایت کا راستہ یا گمراہی کا راستہ، ضلالت کا راستہ یا صحیح راستہ، کون سا راستہ آپ کو اختیار کرنا۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو مجبور بنا کر کے پیدا نہیں کیا، ورنہ اگر مجبور ہو جائے بندہ تو پھر جنت اور جہنم کس لیے ہے؟ اگر انسان برائی کرنے پر مجبور ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اگر اس کو جہنم میں ڈال دیتا تو ظلم ہو جائے گا اللہ رب العالمین کا۔ اللہ عدل و انصاف والا ہے، اللہ ظلم سے پاک اور بری ہے، لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو اگر ایک شخص برائی کرنے پر مجبور ہے اور ایسے شخص کو جنت ملتی ہے، اور ایک انسان جہنم ملتی ہے، اور ایک انسان نیکی کرنے پر مجبور ہے اس کو جنت ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم ہو گیا۔ دونوں مجبور ہیں، ایک مجبور کو جنت ملتی ہے اور ایک مجبور کو جہنم ملتی ہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کسی کو مجبور محض بنا کر کے نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے سب کو عقل دی ہے اور عقل کو حق اور باطل کی تمیز کرنے والا بنایا، اور اچھی اور بری چیز کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے اس کے اندر پیدا کی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو پاگل ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آزمائش کرے گا۔ جو دنیا میں مجنون اور پاگل ہیں، عقل سے محروم ہیں، ایسے لوگوں کی قیامت کے دن آزمائش کی جائے گی اللہ تعالیٰ ان پر حجت قائم کرنے کے لیے۔ جیسے اللہ نے حجت قائم کرنے کے لیے ہمارے اوپر نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے سلسلے کو دنیا کے اندر قائم کیا، کتابیں اتاری، ایسے ہی قیامت کے دن چونکہ وہ عقل نہیں ہے ان کے پاس، اسے جس کے پاس عقل نہیں وہ شریعت کا پابند نہیں ہوتا۔ کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، نماز کا پابند ہے، نہ روزے کا، نہ حج کا پابند ہے۔ اور اگر اس سے مان لیجیے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور جس گناہ پر شریعت نے حد رکھی ہے تو اس پر حد نہیں لاگو کی جائے گی، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ زناکاری حرام ہے، یہ جرم ہے،
انہیں اس کی عقل ہی نہیں اس کے پاس، یہ تمیز اس کے پاس نہیں رہے، اگر وہ جرم کر بیٹھتا یہ کوئی مجنون اور پاگل، تو ایسے آدمی کے اوپر حد نافذ نہیں کی جائے گی، اس کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے پاس سوچ اور سمجھنے کی صلاحیت اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین آزمائش کرے گا۔ آزمائش کیا آزمائش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں کودنے کا حکم دے گا کہ آگ میں کود جاؤ۔ اگر وہ لوگ آگ میں کود جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی آگ کو ان کے لیے جنت بنا دے گا اور وہ جنت کے حقدار ٹھہر جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا انہوں نے، کوئی چون و چرا نہیں کیا، اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کہ اللہ کا حکم ہے مان لیا۔ اللہ نے حکم دیا خضر السلام کو بچے کو ذبح کرنے کے لیے، ذبح کر دیا انہوں نے۔ اللہ نے حکم دیا، خواب کے اندر دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو بچے کو ذبح کرنا، لے کر کے نکلے اس حکم کی تعمیل میں۔ اگرچہ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، یہ نہیں کہا کہ بچے کو قتل کرنا حرام ہے، میں کیسے قتل کروں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بچے کو قتل کرنے کا حکم کیوں دے رہا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کیوں نہیں کہنا ہے؟ کوئسچن مارکس نہیں لگانا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کے سامنے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اس کا ماننا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اگر نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی آپ کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ مان لیں گے فوراً کود جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں داخل کر دے گا، ایسے جو بے عقل لوگ ہیں، مجنون اور پاگل لوگ۔ اور جو انکار کریں گے، کہیں گے کہ نہیں ہم آگ میں جل جائیں گے، ہم کیوں کودیں آگ میں، جب وہ اگر یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہے گا کہ دنیا میں بھی اگر تمہارے پاس میرا حکم پہنچتا تو تم وہی کہتے جو تم آج یہاں کہہ رہے ہو کہ ہم کیسے تمہاری بات کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، ابلیس کو، سب کو آدم کا سجدہ کرنے کا، سب نے سجدہ کر دیا۔ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کا سجدہ کیوں کرے، تو انسان ہے، تو نے اس کو پیدا کیا بنایا، کیوں اس کا سجدہ کرے؟ فرشتوں میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ اگرچہ غیر اللہ کا سجدہ کرنا حرام ہے، غیر اللہ کا سجدہ کرنا شرک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اگر حکم آ جائے تو اس کا ماننا واجب اور ضروری ہے، پھر وہ شرک نہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، شرک تھا۔ کسی بھی دھرم، کسی بھی دین میں یا شریعت میں شرک کرنا جائز نہیں ہے۔ دین کے اندر، ہر دین کے اندر، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو، کسی کی بھی شریعت، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، کسی بھی شریعت کے اندر شرک کرنا جائز نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے آزمائش کی، اور آزمائش ایسی ہی چیزوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے، انسان کی کڑی چیزوں کے ذریعے سے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، کس بات کی؟ بچے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر کے۔ بچے کو ذبح کرنا حرام ہے، بچہ کیا کسی بھی انسان کا ذبح کرنا ناحق حرام ہے شریعت کے اندر۔ بچے کا ذبح کرنا اور بڑا جرم ہو جاتا ہے، معصوم ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ حرام ہے تو حرام چیز کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو حرام چیز کو آپ پر حلال کر دے، حلال چیز کو آپ پر حرام کر دے۔ آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، خوشبو آپ پر حرام ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ بیوی کے پاس جانا حرام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ حلال ہے آپ کے لیے، لیکن اللہ نے آپ پر حرام کر دیا ہے۔ آپ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، خوشبو نہیں لگا سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے مرد لوگ، حرام کر دیا گیا، حالانکہ حلال ہے آپ کے لیے۔ اللہ نے ایک وقت کے لیے آپ پر حرام کر دیا، اس کو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کو دم دینا پڑے گا، کفارہ فدیہ دینا پڑے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا حلال ہے ہمارے لیے، اللہ نے حرام کر دیا آپ کے لیے کھانا۔ اللہ نے کھانے پینے کی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی دنیا کے اندر، لیکن رمضان میں دن میں حرام کر دیا۔ نہیں، انسان بیوی سے شادی کرتا، عورت سے ہم بستری کرتا، اس کے پاس جاتا، شریعت نے حرام کر دیا، دن میں نہیں جا سکتے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، حرام۔ حالانکہ حلال چیز ہے یہ، بیوی اس کی حلال، لیکن حرام کر دیا گیا۔ اللہ چاہے حلال کو حرام کر دے، حرام کو چاہے آپ کے لیے حلال کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک حرام چیز کو حلال کیا، کہا سجدہ کرو آدم کا۔ آج بہت سارے لوگ جو غیر اللہ کا سجدہ کرتے، پیروں اور فقیروں کا، درگاہوں کا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے خود حکم دیا سجدہ کرنے کا آدم علیہ السلام کا، تو ہمارے نبی تو ان سے افضل ہیں، کیوں نہیں ان کا سجدہ کر سکتے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو کسی کا بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا سب کے لیے حکم ہے کہ غیر اللہ کا سجدہ کرنا شرک ہے۔
اللہ ان کے لیے حلال قرار دیا تھا، حکم دیا تھا ایک حرام چیز کے کرنے کا، اب ان کے لیے کرنا واجب اور ضروری تھا، نہیں کیا وہ گنہگار ہوئے۔ ابلیس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا، سجدہ کرنے کا انکار کر دیا اس نے، کہ ہم کیوں سجدہ کریں، میں تو ان سے بہتر ہوں۔ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے پاگلوں کو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا، کہے گا تمہارے پاس دنیا کے اندر ہماری ہدایت آتی تو تم اپنی عقل کو استعمال کرتے، اگر تمہارے پاس عقل ہوتی جیسے یہاں استعمال کر رہے ہو ایسے دنیا کے اندر بھی کرتے، میری بات کو نہ مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ اتنا عدل والا ہے، اتنا انصاف والا اللہ رب العالمین کہ جو مجنون پاگل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فوراً جہنم میں نہیں داخل کرے گا، ان کی آزمائش کی جائے گی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ انسان مجبور ہے برائی کرنے پر، شرک کرنے پر، ظلم کرنے پر، زنا کرنے پر، اور اللہ اس کو جہنم میں داخل کر رہا، تو ظلم کی انتہا ہوگی نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اور ایک انسان نیکی کرنے پر مجبور ہے، اس کو جنت مل رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر ظلم کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گویا کہ ظلم کرنے والا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ان کا بھی کہنا ہے سراسر گمراہی ہے۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں مجبور نہیں ہوں، ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں مجبور نہیں ہوں۔ آپ درس سننے پر مجبور نہیں ہیں، آپ اٹھ کر کے جا سکتے ہیں، چلے جاتے ہیں لوگ، اعلان کیا گیا کتنے لوگ چلے گئے درس، نہیں کیا ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں درس سننے پر یا نماز پڑھنے پر؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی، آپ سمجھتے ہیں کہ درس سننا بہتر، ہم کو بیٹھنا چاہیے، نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اذان سنتے نماز پڑھنے کے لیے آئے، کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے؟ تو اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے، اس کی بنیاد پر انسان ساری چیزیں سوچتا ہے۔ اللہ نے کسی کو مجبور بنا کر کے پیدا نہیں کیا ہے۔ پھر شریعت کے اندر سزائیں رکھی گئی ہیں، انسان اگر زنا کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، شراب پیتا ہے اس کے اوپر حد نافذ ہوگی، کسی پر الزام تراشی کرتا ہے تو اس کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، غیر شادی شدہ تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اگر وہ زنا کرتا ہے۔ یہ ساری حد ہیں، سزائیں ہیں شریعت کے اندر۔ اب انسان اگر شراب پینے پر مجبور ہے تو پھر شریعت نے حد کیوں رکھی اس کے اوپر؟ بھئی وہ تو مجبور ہے، کہے کہ میں تو شراب پینے پر مجبور تھا۔ تو ایسی صورت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہو گیا ایسے لوگوں کے اوپر۔ تو اللہ رب العالمین نے کسی کو مجبور بنا کر کے پیدا نہیں کیا، نہ انسان نیکی کرنے پر مجبور ہے، نہ انسان برائی اور گناہ کرنے پر مجبور ہے۔ اللہ انسان کو عقل دیا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، مجھے اللہ نے اختیار دیا، آپ کے پاس ارادہ ہے، آپ کے پاس مشیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر انسان کی مشیت اور اس کے ارادے کو بیان کیا ہے کہ انسان کے پاس ارادہ ہے، انسان سوچتا ہے، پلاننگ بناتا ہے، انسان پورے سال کی پلاننگ ہوتی ہے، 10 سال کی، 100 سال کی پلاننگ انسان کرتا ہے۔ جو بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں وہ 1-2 سال 4 سال کا پلان نہیں بناتے ہیں، وہ کئی سالوں کا پلان بناتے ہیں، 10 20 سال 50 سال کا پلان بناتے ہیں۔ جی ہاں، ارادہ ان کے پاس ہے، پلان بناتے ہیں۔ اگر ارادہ نہیں ان کے پاس تو کیسے پلان بناتے ہیں؟ اللہ انسان کو قدرت دیا ہے، آپ کسی کو مارنے پر بھی قادر ہے، صبر کرنے پر بھی اللہ نے آپ کو قدرت دیا ہے، تو انسان کو اللہ نے قدرت دی ہے۔ یہ ساری قدرت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ ہماری قدرت اللہ کی قدرت کے تابع ہے، ہمارا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے، ہماری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ ہم کتنا بھی چاہ لیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے قدرت آپ کو دیا ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا، اللہ نے آپ کو ارادہ دیا ہے، اللہ نے کسی کو مجبور بنا کر کے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 2 لوگ ہیں جو اس باب کے اندر گمراہ ہو گئے۔ ایک تو قدریہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، کہا کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان خود خالق ہے اپنے اعمال کا، تقدیر کو نہیں مانتے ہیں لوگ۔ اور یہ صحابہ کے زمانے ہی میں پیدا ہو گئے تھے۔ معبد الجہنی نامی ایک شخص تھا بصرہ کے اندر، اس نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ تو صحابہ کا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کے آخری وقت میں سمجھ لیجئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے اس زمانے میں۔ تو 2 تابعی ہیں، ایک ہیں یحییٰ بن عمر اور ایک ہے حمید بن عبد الرحمن، تابعی ہیں۔ یہ تابعی کہتے جنہوں نے صحابہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان پر ان کی وفات ہوئی، ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ گئے مکہ۔ کہاں گئے؟ مکہ۔ کہا کہ جا کر کے ہم کسی صحابی رسول سے ملاقات کر کے ان لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جو تقدیر کا انکار کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں قرآن بھی پڑھتے ہیں وہ لوگ، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تقدیر کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے،
انسان خود تقدیر اپنی بناتا ہے، نعوذ باللہ. تو حالانکہ یہ دونوں تابعی ہیں، بڑے تابعی میں سے ہے، بڑے علماء میں سے، لیکن یہ ان کا ورع دیکھیے، ان کا احتیاط، ان کا تقوی پرہیزگاری دیکھیے کہ انہوں نے ان کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا، فتویٰ نہیں دیا انہوں نے، حالانکہ یہ بھی بڑے علماء میں سے ہیں. حمید بن عبد الرحمن کو اور یحییٰ بن عمرو کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا ہے. سیر اعلام النبلاء 35 جلد میں کتاب ہے امام ذہبی کی. اس میں ان لوگوں کی سیرت بیان کی ہے جو بہت مشہور گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء، محدث، مفسر، مؤرخ، ان کی سیرت 35 جلدوں کے اندر بیان کی ہے. ان میں ان دونوں عالموں کو بیان کیا ہے. کون؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے. 8ویں صدی کے امام تھے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جس کی کتاب کی شرح کر رہا ہوں میں، ان کے شاگرد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے محدث، مؤرخ، جرح و تعدیل کے امام ذہبی. انہوں نے ان دونوں کی سیرت بیان کی ہے سیر اعلام النبلاء میں. آپ دیکھیں کتنے بڑے عالم تھے وہ دونوں، لیکن کوئی حکم نہیں لگایا. آج ہمارے حال کیا ہے؟ کوئی عالم صاحب ہے، کوئی فتویٰ پوچھنا چاہتا ہے، عالم صاحب بیچارے سوال سن رہے ہیں، لوگوں میں سے کوئی کھڑا ہو کر کے پہلے فتویٰ دے دیتا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. عالم صاحب بیچارے زبان بھی نہیں کھول پاتے، وہی پہلے جواب دے دیتا ہے. یہ بات صحیح غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ علم ہے، دین ہے، یہ دین ہے. یہ اپنی طرف سے کچھ کہنا یہ دین کے اندر زیادتی ہے. یہ انسان کو محتاط ہونا چاہیے. انسان خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گا. اگر علم نہیں ہے، اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، اگر آپ پوچھیں گے بتائیں گے تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ آپ اسی سے ڈاکٹر ہی سے مشورہ لیں گے، وہ مشورہ آپ کو دے گا، وہ آپ کو بتائے گا. لیکن دین کے معاملے میں دیکھیں ہر انسان سب فتویٰ دینا شروع کر دیتے. تو وہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود کچھ نہیں کہا اس کو، معبد الجہنی کو، اس کے ماننے والوں کو. سیدھے مکہ گئے. کوفہ، بصرہ، عراق اور مکہ کتنا دور ہے؟ بہت دور فاصلہ ہے. مکہ پہنچتے ہیں وہ کئی دن کا سفر کرنے کے بعد مکہ پہنچے. حرم سے باہر حرم میں داخل ہو رہے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل رہے تھے نماز پڑھ کر کے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، سلام کیا، بولا کہ اب بولے کہ ہم لوگ یہاں سے آئے ہیں اور ہمارے یہاں ایسے لوگ پیدا ہوں گے تقدیر کا انکار کر رہے ہیں. کہہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان خود اپنے تقدیر بناتا ہے، انسان خود اپنے اعمال کو کا خالق ہے، پیدا کرنے والا. کہا ایسی بات ہے، کہا کہ وہ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں وہ لوگ، علماء کے دروس ہوتے ہیں ان میں جا کر کے شریک بھی ہوتے ہیں وہ لوگ. کہا جا کر کے ان سے کہہ دو کہ عبداللہ بن عمر ایسے لوگوں سے بری ہیں اور وہ ہم سے بری ہیں. اور جا کر کے ان سے کہہ دو اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے. پھر صحیح بخاری مسلم کو حدیث سنائی جو ان کے والد محترم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں ہے وہ حدیث جبریل کہ جبریل علیہ السلام آسمان سے تشریف لاتے ہیں. ہمارے نبی سے پوچھا اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. تو ایمان کے ارکان کے بارے میں پوچھا تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ. تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان ہے. اگر یہ نہیں ہے تو گویا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور جب ایمان نہیں تو کافر ہے وہ، اگر ایمان نہیں اس کے پاس. اسے تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے. علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت معاملہ بہت سنگین ہے یہ تقدیر کا معاملہ، اور اس میں یہ 2 قسم کے لوگ صحیح راستے سے بھٹک گئے. اس میں جو اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہو جو میں نے آپ کے سامنے شروع بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر سب کی بنائی ہے اپنے علم کے مطابق. اللہ کی مشیت کے بعد ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ نے تمام لوگوں کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے. اللہ نے کسی کو مجبور نہیں بنایا. اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اس کو ارادہ دیا، اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اس کی بنیاد پر ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ہماری مشیت اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے. اگر ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی گویا کہ اس کو چاہتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مشیت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک مشیت یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے ان چیزوں سے. اچھی چیزیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے، ایمان رکھتے، یہ ساری چیزیں اچھی چیزیں ہیں. مدد کرتے لوگوں کی تعاون کرتے لوگوں کا اچھی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی ہے، اللہ ان چیزوں سے خوش ہے.
یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہے، اللہ خوش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی مشیت ہوتی تبھی وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت کیوں ہوتی ہیں؟ دنیا کا نظام چلانے کے لیے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ اس لیے کوئی چیز ایسی نہیں جس کے اندر صرف اور صرف شر ہو، ہر چیز کے اندر دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں۔ ابلیس بھی شر محض نہیں ہے، صرف شر نہیں ہے ابلیس، کہ اس کے اندر خیر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اگر ابلیس نہ ہوتا تو ایمان اور کفر کی آزمائش نہیں ہوتی۔ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ رحمان کے راستے پر چل رہے ہیں یا شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں؟ اسی شیطان کی بنیاد ہی پر تو اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بلندی ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے، اسی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے وہ ایمان جانچنے کا معیار اور اعلیٰ ہے۔ کون اس کے راستے پر چل رہا ہے شیطان کے، کون اس کے راستے پر نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کو شر محض بنا کر کے نہیں پیدا کیا۔ بیماری آتی ہے، بیماری آتی انسان اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے۔ آپ دیکھیے انسان بیمار ہوتا ہے کتنا ذکر کرتا ہے، کتنی دعائیں کرتا ہے، سب سے کہتا ہے میرے لیے دعا کیجیے، اور پھر نمازوں کا بھی پابند ہو جاتا ہے اور چیزوں کا پابند ہو جاتا ہے وہ۔ تو یہ بیماری اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھیے اللہ تعالیٰ سب کا رزاق ہے، اگر بیماری نہ ہو تو ڈاکٹروں کی روزی کیسے چلے گی؟ اللہ ان کو بھی تو روزی دینے والا ہے نا، کیسے روزی چلے گی؟ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے بیماری دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے خوش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کونیہ ہے، یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش نہیں ہے۔ کفر سے اللہ خوش نہیں ہے، کافرین سے اللہ خوش نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کا نظام چلے، اہل ایمان کا مقام بلند ہو۔ پریشانی اور مصیبت آتی ہے کسی کے اوپر، اب اس پہ آپ کا کوئی دوست ہے پریشان ہے بیچارہ، اس کے 10 دوست ہیں، لیکن پریشانی میں جو آپ کا ساتھ دے وہی آپ کا اچھا اصلی اور سچا دوست ہوتا ہے۔ دعویٰ تو سب کرنے والے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، لیکن پریشانی میں اگر جو آپ کا ساتھ دے وہ آپ کا سچا دوست ہوتا ہے۔ تو یہ پریشانی آتی ہے پہچان کے لیے، تمیز کے لیے، آزمائش کے لیے کہ اچھا دوست کون ہے آپ کا، مخلص دوست کون ہے آپ کا۔ ورنہ جب آپ کے پاس پیسے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب آپ کے دوست ہیں، کیونکہ آپ سب کو کھلا پلا رہے ہیں، سب کو گھما رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں آپ۔ اب آپ پریشانی میں آ گئے، اب کون آپ کا ساتھ دے رہا ہے؟ آزمائش۔ اللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و زندگی پیدا کی آزمائش کے لیے۔ تو یہ کفر ہے آزمائش کے لیے، موت ہے آزمائش کے لیے، مرض ہے آزمائش کے لیے، فقر و فاقہ آزمائش کے لیے، اہل ایمان کے لیے آزمائش، اور جو کفار و مشرکین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، دنیا ہی میں ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے ساری چیزیں۔ تو اللہ رب العالمین بڑی حکمت کے تحت یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ لیکن اس کی مشیت کے بغیر یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگر اس کی مشیت کے بغیر آپ کہے کہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ گویا کہ عاجز اور ناقص ہے، نعوذ باللہ، اللہ مجبور ہو گیا، اللہ نہ چاہتے بھی دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ پوچھیں گے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا، کائنات کا نظام چلانے کے لیے ایسی چیزوں کو اللہ نے رکھا ہے۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہوئی؟ تو یہ چیز آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں جی۔ تو یہ قدریہ تقدیر کا انکار کرنے والے، اور جبریہ جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، انسان کو کسی بھی چیز کے کرنے کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ جی ہاں، حتیٰ کہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو کے ساتھ غلط کام کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجبور ہیں کام کرنے پر۔ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے اس عقیدے کے ماننے والوں میں۔ سلف صالح نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو ڈھیلا پھینک کر کے مارتا ہے تو آپ اس کو کچھ مت کہیے، کیونکہ وہ ڈھیلا پھینک کر کے آپ کو مارنے پر مجبور ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کر رہا، دروازہ کھول دیجئے، بھئی آپ مجبور ہے چوری کرنے پر، آ جاؤ چوری کر کے لے کے جاؤ۔ ڈاکہ ڈال لیں، خلاص آ جاؤ لے جاؤ سارا سامان، تم مجبور ڈاکہ زنی کرنے پر۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی گمراہی والی بات ہے، کتنی بڑی گمراہی والی بات۔ اللہ نے کسی کو مجبور بنا کر کے پیدا نہیں کیا ہے، انسان مجبور نہیں ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اسے عقل دی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اللہ رب العالمین سبحانہ و تعالی، یحب المتقین، متقیوں سے محبت کرتا ہے،
والمحسنین اور احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، والمقسطین اور قسط یعنی عدل و انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان پر رد ہے جبریہ پر، جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے۔ اگر بندہ مجبور ہے تو اللہ رب العالمین کیوں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ نیکی کرنے والا نیکی پر مجبور ہے تو کیوں اللہ ان کو پسند کرتا ہے جب وہ مجبور ہے نیکی کرنے پر؟ پھر کفر کرنے والوں سے اللہ کیوں بغض رکھتا ہے جب وہ کفر کرنے پر مجبور ہے؟ اس لیے اس میں امام نے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں پر رد کیا جو کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے۔ تو بندہ مجبور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو، محسنین کو اور اس طریقے سے نیک کام کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اگر مجبور ہے تو پھر محبت کیوں؟ کس بات پر محبت؟ وہ تو مجبور ہے اس کے اوپر کام کرنے پر، تو اللہ تعالیٰ کیوں اسے محبت کرے گا؟ لہذا کوئی بندہ مجبور نہیں ہے۔ وَيَرْضَىٰ عَنِ الَّذِينَ، اور اس کی ساری دلیلیں موجود ہیں قرآن کے اندر، جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، عدل انصاف سے کام لو، عدل انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ عدل سے خوش ہوتا ہے، عدل کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ان اللہ يحب المتقین، قرآن اللہ نے کئی مقامات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقین جو تقوی اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہوئے یرضی عن الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اہل ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل کرتے ہیں، ولا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن دنیا میں کافر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو مشیت کونیہ ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے، آزمائش کے لیے، اس لیے دنیا کے اندر کفار کا وجود ہے، کافر لوگ ہیں، رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کن کو پسند کرتا ہے؟ جو اہل ایمان ہے اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے جو ایمان لائے مہاجرین میں سے یا انصار میں سے یعنی صحابہ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی، صحابہ کی پیروی کی احسان کے ساتھ، یعنی احسان کا مطلب یہ ہے کہ اسی راستے پر چلے جو راستہ صحابہ سے ان کو ملا، اس میں انہوں نے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، نہ بدعت پیدا کی، نہ اس کے اندر شرک پیدا کیا، اور ان تمام چیزوں سے بچ کر کے احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انہی کے راستے کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ اسے سارے لوگوں سے راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اہل ایمان سے۔ اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کیا، ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ کے پاس جنت ہے، ہمیشہ والی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے راضی ہوتا ہے، لیکن کفر سے اور اہل کفر سے اللہ راضی نہیں ہے، لیکن دنیا میں ان کا وجود موجود ہے۔ ولا يرضى عن القوم الفاسقین، اور اللہ رب العالمین فاسق قوموں سے راضی نہیں ہے۔ ولا يأمر بالفحشاء، اور اللہ رب العالمین فحش کام کا یا فحش باتوں کا یا فحش چیزوں کا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا ہے، اللہ کسی بھی فحش بات کا حکم نہیں دیتا ہے۔ ولا يرضى لعباده الكفر، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے۔ ولا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد نہیں چاہتا ہے، نہیں چاہتا کہ اللہ دنیا کے اندر فساد ہو، بد امنی ہو، بربادی ہو، انسان کی جانیں جائیں، انسان کی عزت اور آبرو برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں چاہتا ہے، کسی بھی طرح کا فساد، نہ دین کا فساد کہ دین کے اندر زیادتیاں کی جائیں، شرک اور بدعت اور خرافات کی جائے، اللہ اس کو بھی نہیں چاہتا ہے، اور نہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فساد چاہتا ہے کہ فساد ہو، قتل و خوریزی ہو، آپس میں لوگ دوسرے کو قتل کریں، عزتیں محفوظ نہ ہوں، چوریاں ہوں، ڈکیتیاں ہوں، بدامنی ہو معاشرے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو نہیں چاہتا ہے۔ بدعہدی ہو، وعدہ نہ پورا کیا جائے، خیانت ہو، غبن ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو نہیں چاہتا ہے۔ ولا يحب الفساد، کسی بھی طرح کا فساد اللہ نہیں چاہتا ہے۔ رشوت،
کرپشن، سود، لینا دینا، ظلم، یہ ساری چیزیں اللہ نہیں چاہتا ان چیزوں کو، لیکن یہ چیزیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، لیکن یہ کونیہ مشیت کے تحت ہوتی ہیں، کائنات کا نظام چلانے کے لیے چیزیں ناگزیر ہیں، اور اس کے اندر بڑی حکمتیں اور بڑی عبرتیں ہوتی ہیں، اس لیے چیزیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان چیزوں سے راضی نہیں ہے۔ والعباد فاعلون حقیقتاً، اور جو بندے ہیں وہ حقیقت میں اپنے اعمال کو کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، حقیقت میں وہ اپنے اعمال کو کرنے والے ہیں۔ اس میں جبریہ پر رد ہے، جبریہ جو کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بندہ مجبور نہیں ہے، بندے خود اپنے اعمال کو کرنے والے، حقیقت میں ان کو مجبور نہیں کیا گیا کسی کو کہ آپ یہ کام کرنے پر مجبور ہیں۔ واللہ خالق افعالہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے افعال کا خالق ہے۔ اس میں کس پر رد کیا ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان کے افعال اور اعمال کے خالق ہیں؟ جی قدریہ پر رد کیا۔ قدریہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے، اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کہتے ہیں انسانوں کو پیدا کر دیا، لیکن جو انسان عمل کرتا ہے وہ انسان خود کرتا ہے اور وہ اللہ نہیں کرتا ہے، جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ تو اس پر انہوں نے رد کیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا خالق ہے، بندہ پورا کا پورا مخلوق ہے، اس سے ہونے والا ہر عمل مخلوق ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ خالق ہے، لہذا اللہ جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی اللہ کی صفت ہے، وہ سب کے سب اس کے اندر جو ہے اللہ خالق ہے سب کا، اور اس میں کوئی ایسی صفت نہیں نعوذ باللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اس کی تمام صفات بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ جیسے بندہ مخلوق ہے تو اس کے سارے عمل مخلوق ہیں۔ تو اس طریقے سے جو انسان ہے اپنے اعمال کا خالق ہے۔ تقدیر کا انکار کرنے والوں پر انہوں نے رد کیا اس کے اندر، جو کہتے ہیں کہ نہیں بندہ خود خالق ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بندہ کیسے خالق ہے، بندہ تو مخلوق ہے، مخلوق کیسے خالق ہو سکتا ہے؟ خالق تو اللہ رب العالمین ہے، اس نے پیدا کیا۔ اللہ خلقکم وما تعملون، تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین انسان کو ارادہ دیا، قدرت دیا، ارادہ اور قدرت دونوں مخلوق ہے، دونوں اللہ نے انسان کے اندر رکھا، لہذا اس ارادے اور قدرت سے جو چیز بھی انجام پائے گی وہ سب کے سب مخلوق ہوگی، کیونکہ اصل اس کی مخلوق ہے، لہذا ساری چیزیں مخلوق ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو کا خالق پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس کے ذریعے انہوں نے رد کر دیا ہے کفار پر جو قدریہ ہیں۔ اور جو پہلی بات انہوں نے کی کہ والعباد فاعلون حقیقتاً، کہ بندے اپنے اعمال کو حقیقت میں کرنے والے ہیں، اس کے ذریعے سے جبریہ پر رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بندہ مجبور نہیں ہے، بندہ خود اپنے اعمال کو کرنے والا، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اس لیے آگے فرماتے کہ والعبد هو المؤمن والکافر والبر والفاجر والمصلی والصائم، جو بندہ ہے وہ مومن ہے، کافر ہے، نیک ہے، برا ہے، نمازی ہے اور روزہ رکھنے والا ہے نا۔ یہ جو بندہ ہے جو عمل کر رہا ہے، تو اگر بندہ عمل کرنے والا نہ ہوتا تو پھر بندے کو کیوں کہا جاتا ہے وہ مومن وہ کافر ہے؟ بندے ہی کو تو کہا گیا نا جو عمل کرنے والا ہے۔ اگر انسان گنہگار کہیں گے فاجر انسان ہے، گویا کہ وہی کرنے والا ہے، ورنہ اگر کرنے والا کوئی اور ہو اور اس کو کہا جائے وہ فاجر ہے تو گنہگار نہیں ہوگا وہ، جبکہ وہ اس کو اللہ رب العالمین فاجر قرار دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے ہمارے کہ اگر کوئی اور کام کرے اور دوسرے کی نسبت اس کی طرف کر دی جائے تو یہ کیا ہوگا، یہ اس کے پر ظلم ہوگا۔ تو بندہ اگر کوئی اور کرنے والا ہے، مان لیجئے ایمان لانے والا کوئی اور ہے، گناہ کرنے والا کوئی اور ہے، اور بندے کو گنہگار کہا جا رہا ہے، تو ایسا کیسے ہوتا ہے؟ جب بندے کو کہا گیا کہ بندہ مومن ہے، بندہ کافر ہے، مطلب یہ ہے کہ بندہ خود کرنے والا، تبھی اس پر سزا لاگو ہوتی ہے گناہ کرنے پر، تبھی ایمان کی وجہ سے اس کو بدلہ ملتا اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکی کا۔ تو مطلب یہ ہو کہ بندہ خود کرنے والا ہے، ایسا نہیں کہ بندہ مجبور ہے۔ اگر وہ مجبور ہو جائے بندہ تو پھر ایک کو نیک ایک کو برا کیوں کہا جائے گا؟ جب ایک انسان نیکی کرنے پر مجبور ہے، اس کا خود اس میں عمل دخل نہیں ہے، تو کیوں اس کو کریڈٹ دیا جائے گا؟ کریڈٹ کیوں کس بات کے لیے دیا جائے اسے جب وہ خود نہیں کر سک رہا ہے، اس پر مجبور ہے؟ یا گناہ کرنے پر انسان مجبور ہے تو اس کو گنہگار کیوں کہا جائے، کیوں اس کو برا کہا جائے جبکہ وہ مجبور ہے کام کرنے پر؟ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے انسان خود کرتا ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔
آپ اچھا کام کرتے ہیں آپ کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، کمپنی کی طرف سے ایوارڈ ملتا ہے آپ کو، ملک کی طرف سے آپ کو ایوارڈ ملتا ہے آپ کے کام کرنے پر. اب آپ نے کیا ہی نہیں تو پھر ایوارڈ کس بات کا آپ کو دیا جا رہا ہے؟ تو بندہ مومن، کافر، نیک اور فاجر اور نمازی اور روزے دار بندے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خود اعمال کو انجام دیتا ہے، اعمال کو انجام دیتا ہے، حقیقت میں خود وہ کرتا ہے، حقیقت میں خود کرتا، اللہ کی مشیت کے تحت ہی کرتا ہے، لیکن کرنے والا وہی ہے، اس لیے اس کو مومن اور کافر کہا جاتا ہے. ورنہ پھر ظلم ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے. کافر کو کیوں کافر کہہ رہو بھائی؟ وہ تو مجبور ہے کفر کرنے پر، کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ شرابی کو آپ کیوں شراب پینے پر سزا دے رہے ہو؟ وہ تو شراب پینے پر مجبور ہے. تو ایسا نہیں، اللہ نے کسی کو مجبور بنا کر کے پیدا نہیں کیا، اسی لیے اللہ رب العالمین ان کو بیان کیا. وَلِلْعِبَادَةِ قُدْرَةٌ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ، اور بندوں کو ان کے اعمال پر اللہ نے قدرت دی ہے. وَلَهُمْ إِرَادَةٌ، اور بندوں کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، ان کے پاس عقل ہے، اپنے عقل سے سوچتے ہیں اور ارادہ کرتے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. پلان بناتا ہے انسان کہ ابھی نماز پڑھنے کے بعد، درس کے بعد فلاں جگہ ہم کو جانا ہے نا ارادہ؟ ہر انسان کے پاس ارادہ کہ اس کے بعد ہم کو یہ کرنا ہے، اس کے بعد ہمارا یہ کام ہے. اللہ نے ہر ایک کو ارادہ دیا ہے. واللہ خالقہم، اللہ ان کا خالق ہے، وخالق قدراتہم و ارادتہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی قدرت، ان کے ارادوں کا بھی خالق ہے. اللہ نے ان کے اندر قدرت پیدا کیا. جیسے ہماری آنکھ مخلوق ہے نا، ہماری عقل کیا مخلوق ہے نا، تو اللہ عقل جو ہم سوچتے ہیں وہ تمام چیزیں بھی مخلوق ہیں. اللہ نے ارادہ اور قدرت انسان کے اندر رکھا، وہ انسان کے لیے مخلوق ہے کیونکہ انسان سراپا مخلوق ہے. تو اللہ نے سب کو پیدا کر کے قدرت کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اللہ اگر قدرت نہ دے ہم کو تو ہم کوئی چیز کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ہم کو چلنے کی طاقت دیا، بولنے کی قدرت دیا، پکڑنے کی اللہ نے ہم کو ہاتھ میں قدرت دیا. انسان کا ہاتھ اگر فالج مار دے کچھ نہیں کر سکتا، نہیں پکڑ سکتا کسی چیز کو، اللہ نے اس کو قدرت دیا. تو اللہ نے جب قدرت دی تو قدرت مخلوق ہوگی، اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کے جسم کے اندر. یہ چیز جیسے اللہ نے آنکھ پیدا کی، اللہ نے زبان پیدا کی ہمارے اندر، ایسے اللہ رب العالمین ہمارے اندر قدرت پیدا کی. جب قدرت اللہ نے پیدا کیا تو قدرت کیا ہو گئی ہے؟ مخلوق ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خالق ہے، اور جو ہم سے اعمال انجام پاتے ہیں ان کا بھی خالق اللہ تعالیٰ. اور اس کی دلیل اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے سیدھے راستے پر چلے. اللہ نے انسان کو کیا کہا؟ تم میں سے جو چاہے. اللہ نے انسان کو مشیت دی، ارادہ دیا کہ بھئی آپ چاہو تو صحیح راستہ چنو، چاہو تو صحیح راستہ نہ چنو. آپ چاہو تو آپ مطلب کھانے کوئی بھی مثال لے لیجیے، آپ کو کھانا کھانا ہے، آپ چاہو تو اس ہوٹل میں کھاؤ، چاہو تو اس ہوٹل میں کھاؤ، آپ کو جو مرضی جو آپ کھائیے. کیا آپ مجبور ہے کہ فلاں چیز ہی آپ کو کھانا ہے؟ نہیں، آپ مجبور ہیں. اللہ نے رب العالمین کو مشیت دی ہے. آپ اپنے بچے کا داخلہ کرواتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کون سا اچھا اسکول ہے. آپ کو مجبور نہیں کیا گیا کہ آپ فلاں اسکول میں داخل کرائیے، آپ کو اللہ نے مشیت دی. آپ سوچئے، لوگوں سے مشورہ کیجئے. بیمار ہوتا ہے انسان، پوچھتا ہے ادھر ادھر کون اچھا ڈاکٹر ہے، کس سے دکھانا ہے. کہ انسان مجبور نہیں کہ فلاں ڈاکٹر ہی کو آپ کو دکھانا. انسان کی مشیت، انسان چاہتا ہے، انسان کی مشیت ہوتی ہے. اللہ نے انسان کو مشیت دی ہے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین، لیکن تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ہماری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، جیسے ہماری قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہے. اللہ نے ہم کو طاقت دی بولنے کی تب ہم بول رہے ہیں، اللہ چھین لے گا نہیں بول سکتے. زبان میں اللہ نے تو قدرت دی بولنے کی. بہت سارے لوگوں کے پاس زبان لیکن گونگے ہیں، اللہ ان کو بولنے کی طاقت نہیں دی، نہیں بول سکتے، گونگے ہیں وہ. کان ان کے پاس ہے لیکن بہرے نہیں سن سکتے، کیونکہ اللہ نے کان کو سننے کی طاقت نہیں دی. اللہ نے چھین لیا ان سے طاقت، نہیں دی اللہ رب العالمین نے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت، ہماری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے فرماتے کہ وَهَذِهِ الدَّرْجَةُ مِنَ الْقَدْرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ الْقَدْرِيَّةِ، یہ جو تقدیر کا درجہ ہے خلق کا، وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ عمل کو بھی پیدا کرنے والا ہے. تو عام جو قدریہ کے لوگ ہیں اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، اللہ نے اعمال کو نہیں پیدا کیا ہے. انسان خود پیدا کرتا، اپنی تقدیر خود بناتا ہے، وہ خود انسان اپنے اعمال کا خالق ہے. تو کہتے جتنے بھی قدریہ ہیں وہ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. کہتے کہ نہیں، تقدیر کا مطلب یہ ہو گیا کہ انسان خود اپنا خالق ہے، تقدیر نہیں مانتے لوگ. الذین سماہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجوس هذه الامہ، جن کو ہمارے نبی نے اس امت کا مجوس بتایا ہے. مجوس کو بتایا، ان کو کیا مشابہت ہے اس میں مجوس کہنے کی قدریہ کو؟ کیوں مجوس کہا ہمارے نبی نے ان کو؟ ہاں، دو خالق مانتے ہیں.
تو یہ کیسے مجوس ہو گئے قدریات جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. ہاں ان کے یہاں بھی گویا کہ ایک اللہ خالق ہو گیا جس نے ہم کو پیدا کیا، ہاتھ پاؤں دیا، لیکن جو عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بولنا، پھرنا، چلنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، کام کرنا، کتاب لکھنا، یا اس طریقے سے نماز پڑھنا، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں وہ سب آپ خود اپنے اعمال کے خالق ہیں. اللہ نے نہیں پیدا کیا اس کو، آپ خود پیدا کرتے ہیں. تو گویا کہ دو خالق کا ان کے یہاں بھی عقیدہ ہو گیا، اس لیے ان کو اس امت کا مجوس کہا جاتا ہے. وَيَغْلُو فِيهَا قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ، اور تقدیر کے بارے میں ایک قوم جو اہل اثبات، جو تقدیر کو ثابت کرنے والی قوم ہے، انہوں نے غلو سے کام لیا. حتیٰ سلب العبد قدرتہ اختیارہ، یہاں تک کہ انہوں نے بندے سے اس کی قدرت کو اور اس کے اختیار کو سلب کر لیا کہ بندے کے پاس نہ قدرت ہے نہ بندے کے پاس اختیار ہے. یہ کون لوگ ہوئے؟ جبریہ ہو گئے، جو کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے، نہ اس کو اختیار ہے کسی چیز کا، نہ اس کے پاس کوئی قدرت ہے، مجبور ہے. ریموٹ کنٹرول جسے روبوٹ ہوتا نہیں ہے، روبوٹ کے طریقے سے بندہ ہو گیا. جسے کمانڈ کرو گے ویسے روبوٹ چلتا ہے نا، اس کو جو کمانڈ آپ دیں گے نا ویسے چلے گا، وہ اس کو نہیں وہ بدل سکتا ہے. ایسے بندہ ہو گیا، خلاص روبوٹ مشین ہے وہ، جہاں جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ویسی اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو کچھ اختیار نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا. وہ ہر کام کرنے پر جو اس کے ساتھ ہے مجبور ہے. نیک انسان نیکی کرنے پر مجبور، برا انسان برا کام کرنے پر مجبور. روبوٹ مشین بس، اور کچھ نہیں ہے. آج کی اصطلاح میں یہ آپ سمجھ لیجیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلاص اس کے پاس نہ قدرت ہے نہ اس کے پاس اختیار ہے. روبوٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کے پاس نہیں. آپ جو ڈالیں گے اس میں وہی ہوگا اس کے پاس. اس کے پاس کوئی قدرت نہیں، جتنا آپ کہیں گے اتنا ہی کرے گا. یہاں سے وہاں جانا وہیں جائے گا، وہ اس کے آگے نہیں جا سکتا. وہ خلاص وہیں تک اس کو جانا، آگے نہیں جا سکتا. یہ چیز لے کر کیا، وہی چیز لے کر کے آئے گا. ٹھیک ہے، دوسری چیز نہیں لا سکتا وہ. تو یہ کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں، قدرت اس کے پاس نہیں، اس کے پاس اختیار نہیں ہے. تو کہتے بندہ بھی ایسی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خلاص مجبور ہے وہ. یہ بھی گمراہی ہے. وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ حِكْمَهَا وَمَصَالِحَهَا، اور وہ اللہ کے افعال اور اس کے احکام میں سے اس کی حکمتوں اور اس کی مصلحتوں کو خارج کر دیتے ہیں. کیا مطلب اس کا ہوا؟ کہتے ہیں انسان مجبور ہے. ہم نے اس سے بتایا نا کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. کیوں یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ اللہ کی مصلحت ہے. یہ بات بتائی نا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مصلحت، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حکمت نام کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بیماری نہیں چاہتا، لیکن بیماری ہوتی ہے، مصلحت ہے بیماری نا. بیماری انسان کے پاس آتی ہے تو انسان جو ہے سدھرتا ہے، اللہ کے قریب آتا ہے، اپنے اعمال پر نظر ڈالتا ہے. ساتھ ہی ساتھ کسی کی روزی روٹی اس سے لگی ہوئی ہے تو مصلحت ہے نا اس کے اندر، اس لیے چیز ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام اعمال میں سے، اس کے افعال اور صفات میں سے تمام حکمتوں کو، مصلحتوں کو خارج کر دیتے. کہتے سب مجبور ہے کرنے پر، کچھ اس کے اندر کوئی مصلحت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسا. ایک روبوٹ مشین کے طریقے سے ایک انسان چلتا پھرتا کام کرتا. تو یہ دونوں گمراہی ہے. ایک تو قدریہ کا کہنا جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں انسان مجبور ہے. اللہ نے کسی کو مجبور نہیں بنایا. اللہ نے کسی کو مجبور نہیں بنا. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اسے مشیت دی ہے، ارادہ دیا، اس کے پاس عقل دیا، دماغ دیا. وہ سوچتا اور سمجھتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے. ہمیشہ انسان کوشش کرتا رہتا ہے. آج اس کمپنی میں ہے، کل اچھا آفر آ گیا دوسری کمپنی کے اندر چلا گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، اس کو اللہ نے عقل دیا، اختیار دیا. مجبور کیا کہ آپ وہی کام کیجیے؟ نہیں، آپ ریزائن دے کر کے دوسرے کے. انسان کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں سے بھی بھیجتا ہے، وہاں سے بھی بھیجتا ہے. اچھی آفر آ گئی، اس کفیل سے کہتا ہے بھائی میں آپ کیا کام نہیں کروں گا، اور پھر وہ کیا کر دیتا ہے، ریزائن لیٹر دے دیتا ہے، استعفیٰ دے دیتا ہے، اور پھر اپنا ریلیز لے لیتا ہے، یا ویزا لے کر کے اپنے ملک جاتا ہے، پھر نیا ویزا لے کر کے آ جاتا ہے. اگر انسان کے پاس اختیار نہیں، ارادہ نہیں، تو کیسے انسان یہ کام کرتا ہے؟ سوچتا رہتا ہے انسان، ہمیشہ آگے جانے کے لیے سوچتا ہے انسان. بزنس کرتا ہے، ایک بزنس کیا، ایک ہوٹل کیا، 2 ہوٹل ہو گیا، 3 ہوٹل ہو گیا، آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو انسان کو اللہ نے ایک مجبور بنا کر کے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو اختیار دیا ہے، سب کو مشیت دی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کی مشیت کے تابع ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی حکمت ہوتی ہے اس کے اندر، اور اسی کے مطابق ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ نے بندے کو اختیار دیا.
اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر ایمان کی پختگی فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، بدعمالیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔